بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک کلام جو خطاب بجوانان اسلام ہے اسے تحت لفظ پیش کریں گے اور اس کے ساتھ اس کے مشکل الفاظ کی معنی آپ کی کوشش کروں گا۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روح زیبارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، غنی روزے سیاہ پیر کنارہ تماشا کن، غنی روزے سیاہ پیر کنارہ تماشا کن، کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا را۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام تھا جو انہوں نے جوانان اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اب میں اس کلام میں جو مختلف مشکل الفاظ یا اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں صرف ان کی معنوی کیفیت عرض کر کے آگے چلیں گے۔ خطاب کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جنہیں اپنی گفتگو کی طرف اپنی تقریر کی طرف متوجہ کرنا ہو، یا یوں کہہ لیں کہ چند لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر جو گفتگو کی جائے جو تقریر کی جائے وہ خطاب کہلاتی ہے۔ تدبر غور و فکر سوچ بچار، گردوں آسمان، آغوش گود، تاج سرے دارا،
ایران کا ایک قدیم بادشاہ تھا جس کا نام دارا تھا، اس کے سر کا تاج۔ مراد یہاں ایران کی اس وقت کی عظیم حکومت ہے کہ جس کی نسبت علامہ اقبال نے کہا تھا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تمدن آفریں، تہذیب اور باہم رہنے سہنے کے ڈنگ پیدا کرنے اور سکھانے والا، خلاق، تخلیق کرنے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا، آئین جہانداری، دنیا پر حکومت کا دستور، صحرائے عرب، عرب کا ریگستان یعنی حجاز مقدس کی سرزمین، شتربان، اونٹ ہانکنے والے، اونٹوں کو چلانے والے، گہوارہ مراد ہے تربیت کی جگہ، تربیت کا، سما منظر، الفقر فخری۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر اپنے اشعار کا حصہ بنایا اور اپنے اشعار کی زینت بنایا۔ اس کا معنی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیری میرے لیے فخر کا باعث ہے۔ پھر اس کے بعد بآب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے زیبا را، یہ جو مصرع ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حافظ شیرازی کے کلام سے لیا ہے، جس کا معنی ہے خوبصورت چہرے کو سجانے سنوارنے کی کیا ضرورت ہے، یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب چہرہ خوبصورت ہے تو اس کو بنایا سنوارا جائے۔ کسی نے کیا کہا، خوب کہا تھا، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی۔ پھر اس کے بعد شان امارت، امیری یا حکومت کی عزت، گدائی، غریبی، مفلسی، اللہ والے، یہاں عرب کے مسلمان مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے تھے، غیور، غیرت مند، غیرت والے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، منعم، مالدار، نعمتیں دینے والا، گدا، فقیر، مفلس، یارہ، حوصلہ، ہمت، جرأت، صحرا نشین، ریگستانی علاقوں میں رہنے والے، جہانگیر، دنیا کو فتح کرنے والے، جہاندار، دنیا پر حکومت کرنے والے، جہاں دنیا پر حکومت کرنے کے انداز سے واقف، جہاں آرا، دنیا کو سجانے والے، مراد دنیا کے لیے باعث مسرت و راحت حکمران، الفاظ میں نقشہ کھینچنا، مراد لفظوں میں اس طرح بیان کرنا کہ پوری منظر کشی ہو جائے، فزوں تر، بڑھ کر، زیادہ بلند۔ آبا، یہ جمع ہے ابن کی، مراد ہے پرانے لوگ، اسلاف، بزرگ جو ہو گزرے۔ نسبت ہونا، ان جیسا ہونا، ان جیسی خوبیوں کا مالک ہونا۔ گفتار، گفتگو، بول چال، قیل و قال۔ ثابت، ایک جگہ ٹھہرے رہنا۔ سیارہ، مسلسل چلنے یعنی عمل کرنے والے۔ یہ مصرع عصر حاضر کے لیے میں سمجھتا ہوں انتہائی اہم ہے کہ آج کے نوجوان مسلم جو کاہلی، سستی اور غفلتوں کا شکار ہے، ان سے مخاطب ہو کے اقبال کہہ رہے ہیں، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت و سیارہ۔ تیرا کام کیلو کال بات چیت کرنا ہے اور وہ کردار کے لوگ تھے۔
تو ایک جگہ ٹھہرے رہنے والا ہے، اور وہ اپنے عمل سے اپنا متحرک ہونا ہمیشہ ثابت کرتے تھے اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جاتے تھے۔ گما دی، کھو دی، گم کر دی۔ اسلاف سلف کی جمع ہے، مراد پرانے لوگ، بزرگ، آبا۔ میراث بزرگوں کا چھوڑا ہوا سرمایہ۔ ثریا آسمان کو کہتے ہیں، یہاں مراد ہے بلندی۔ زمین پستی، عارضی وقتی۔ آئین مسلم مانا ہوا دستور، مانا ہوا قانون۔ چارہ یعنی بچنے کی کوئی تدبیر۔ علم کے موتی، یہ اشارہ ہے ان کتب خانوں کی طرف جو انگریز حکمرانوں نے یہاں سے یورپ پہنچا دیے تھے، جو آج بھی انڈیا آفس لائبریری اور برٹش میوزیم کی شان و شوکت کا باعث ہے۔ دل سے پارا ہونا مراد ہے دل کو بہت دکھ پہنچنا۔ سے پارا کہتے ہیں 30 ٹکڑے ہونا۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں، تو دل ہوتا ہے سے پارا، یعنی دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے یہ جان کر کہ وہ علم کے موتی جو ہمارے آبا کی کتابیں تھیں، آج وہ سرمایہ ہمارے پاس نہیں، انگریز اسے لوٹ کر اپنی لائبریریوں کی زینت بنا چکا۔ اس کلام کا آخری شعر غنی کاشمیری کی ایک نظم سے لیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں حافظ شرازی کا کلام کا ایک مصرع لینا یا غنی کاشمیری کے کلام سے ایک پورا شعر لے کر اسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنی اس نظم کا حصہ بنایا ہے، یہ ان عظیم شعراء کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ غنی روز سیاہ پیر کنارہ تماشا کن، کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا را۔ اس کا معنی یہ ہے کہ غنی ذرا حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیاہ روزی یعنی بد نصیبی کو ملاحظہ کر، اسے دیکھ کہ ان کی آنکھوں کی روشنی، ان کی آنکھوں کا نور حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر رہی ہے۔ یعنی وہ جو یعقوب علیہ السلام کے لیے راحت قلب و جاں اور آنکھوں کی روشنی کا سبب تھا، وہ نور جو یوسف علیہ السلام کی صورت میں پھر زلیخا کی دل کا سکون اور چین بنا اور اس کی آنکھوں کو روشن کر رہا تھا۔ ہمارے لیے حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس پیغام میں دعوت غور و فکر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کا نوجوان حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کلام سے اپنے لیے راہیں تلاش کرنا چاہے تو یقیناً آنے والا وقت امت مسلمہ کے جوانوں کا ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ اسلام پھر سے ایک زندہ اور عظیم حکومت کے طور پر، نظام کے طور پر دنیا عالم میں اپنا راج قائم کرے۔ مگر لازم ہے اقبال کے کلام کو، اقبال کے پیغام کو سمجھا جائے اور پھر اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈالے۔